ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 39۔ کیا میں نے آپ کے ساتھ پہلے یہ سب کبھی کیا؟ نہیں نا، تو پھر اب کیسے پہچان لیا آپ نے مجھے؟ شمسا کی جھکی نگاہوں کو دیکھتے جے ڈی پھر سے آگے بڑھا اور پھر اس کے چند فٹ فاصلے پر کھڑا کھردرے لہجے میں جواب طلبی کرنے لگا۔ شمسا سے کوئی جواب نہ بن پایا تو اپنا چہرہ مزید نیچے جھکا گئی۔ اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھر چکی تھیں۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں شمسا، جواب چاہیے مجھے۔ جے ڈی نے بقیہ کا فاصلہ مٹاتے اسے بازو سے تھاما تو ڈر کے مارے شمسا کو اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہونے لگی۔ نہیں، جے ڈی کی گڑی نگاہیں اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ اس سوال کا جواب لیے بنا یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جواب دینا ضروری تھا، اس لیے شمسا نے اپنے خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے سرگوشی نما آواز میں جواب دیا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کسی گہری کھائی سے برآمد ہوئی ہو۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ شمسا کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے جے ڈی کے ہاتھوں کی گرفت تو تھوڑی ڈھیلی پڑ گئی مگر لب و لہجہ ہنوز سنجیدگی سے بھرا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ میں تو بس ایسے ہی مذاق۔ شمسا نے دھیمے لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ مذاق؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ جے ڈی کا غصہ سوا نیزے تک پہنچ چکا تھا۔ شمسا کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل کرتے اس کے رخساروں کو تواتر سے بھگونے لگے جنہیں وہ روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آپ جانتی بھی ہیں میں پچھلے چند گھنٹوں سے کس قدر اذیت میں مبتلا ہوں؟ جے ڈی کی آنکھوں میں سختی عود آئی۔ ماسک مین میں وہ شمسا نے پرنم لہجے میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ آپ کا رویہ دیکھ کر میں اپنی محبت پر بھی سوال اٹھانے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میری 5 سالہ محبت میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ آپ مجھے پہچان سکیں۔ شاید آپ نہیں جانتی زندگی کے یہ چند گھنٹے مجھے ایک صدی کے برابر محسوس ہو رہے تھے۔ جے ڈی کا شکست خوردہ انداز شمسا کو شرمندگی کی دلدل میں دھنسنے پر مجبور کر گیا۔ اس کو اپنے الفاظ اندر ہی اندر دم توڑتے محسوس ہونے لگے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میرے کمرے میں اگر ماسک نہیں تھا تو کیا مجھے پورے گھر میں ایک عدد ماسک نہیں مل سکتا تھا؟ مل سکتا تھا شمسا، ضرور مل سکتا تھا۔ آپ کے اجنبیت اور بیگانہ رویے نے مجھے کچھ بھی کہنے یا پھر سننے کے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ماسک کیسے ڈھونڈتا؟ جے ڈی نے اپنے تن اعصاب پر قابو پانے کی خاطر اب گہرا سانس بھرتے نگاہوں کا زاویہ ہی بدل لیا۔ سوری ماسک مین، میں تو صرف مذاق کر رہی تھی۔ شمسا نے شرمندگی کا بھرپور مظاہرہ کرتے منمنانے کے انداز میں وضاحت دی۔ اس کے تاثرات سے اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے مذاق نے جے ڈی کو کتنی بری طرح ہرٹ کیا ہے۔ اب وہ اندر ہی اندر اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اپنی رینگ اتار کر سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھنے لگی، تبھی اچانک اس کی نظریں ایک باکس پر جا کر تھم گئیں۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اس میں موجود سارے ماسک ایک ساتھ اٹھائے اور اپنے تکیے کے نیچے چھپا لیے۔ سیاہ رنگ ماسک کو دیکھتے اسے زندگی کے بیتے 5 سال اپنے ذہن کے پردے پر گردش کرتے محسوس ہونے لگے تھے۔ اچانک ایک کوندا لپکنے پر اس کے لب بے ساختہ دھیمے سے مسکرا دیے۔ شمسا، آپ کے اس گھٹیا مذاق نے ہماری زندگی کے ان خوبصورت پلوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جے ڈی نے رخ موڑے بنا کھردرے لہجے میں اس پر طنز کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ شمسا نے اپنی بھیگی آنکھوں کو صاف کیا اور پھر اپنے تکیے کے نیچے سے سارے ماسک اٹھائے جے ڈی کے سامنے لے آئی۔ اس نے جے ڈی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر اس کی مٹھی کھولتے سارے ماسک زبردستی ہاتھ میں دھر دیے۔ اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ماسک کی کثیر تعداد کو دیکھتے جے ڈی کا رنگ ایک دم فک پڑ گیا۔ آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سوری ماسک مین، میں ہرگز نہیں جانتی تھی آپ کی محبت صرف چند خوبصورت پلوں تک ہی محدود تھی۔
شمسا اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئی اور پھر جیڈی کو ایک سرد گھوری سے نوازتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس کے رکے آنسو موتی بن کر گالوں پر بہنے لگے، جسے اس نے ہاتھ بڑھائے فوراً صاف بھی کر لیا۔